سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا، الیکشن کمیشن نے کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں ایک خط کا ذکر ہوا اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، انہوں نے خط کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میں نے خط لکھا وہ میں نے اس وقت لکھا جب ہم الیکشن میں حصہ وہاں نہیں لے رہے تھے، میں خود کسی اور سیٹ پہ تھے وہ، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو 5% جو مخصوص نشستوں کا خواتین کا کوٹا ہے، یہ مخصوص نشستوں کا، تو ہم اس میں بھی اپلائی نہیں کر رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہو گئے اور اس الیکشن ہونے کے بعد اب سنی اتحاد کونسل میں آزاد امیدوار شامل ہو گئے ہیں، تو اب وہ اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اپنے سٹیک مخصوص نشستوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو چھکا مارا اس کیس کے دوران کہ مخصوص نشستوں کو کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست ہے، اس پہ الیکشن کمیشن جو کیا فیصلہ کرے، تو اس پر جب چیف الیکشن کمیشنر نے وہ لیٹر ہی لکھ دیا اب سے 2 دن پہلے کا، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے تو جنوری میں ہی الیکشن کمیشن کو کہہ دیا تھا کہ ہم مخصوص نشستوں پر ہمارے لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ تو سب کو اندازہ ہوا ہے، جو ابھی ہم سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں میں اور چیزیں بھی ہیں، تو اس میں جو ہے سنی اتحاد کونسل کا جو موقف ہے کہ بطور پارٹی ہمیں سیٹس دی جائیں اور چیزیں، تو مجھے خیال ہے کہ وہ ویک بہرحال ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ یار ہاتھ ہو گیا۔ خود ان کے جو ہمدرد ہیں سوشل میڈیا پہ اگر ہم یہ دیکھیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور چیزیں کی ہیں۔ ہاتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ تو بتایا نہیں کہ بھئی میں تو لکھ کے بھی دے چکا ہوں کہ میرے پاس جو ہیں سیٹس جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کی میرے پاس نہیں ہوں گی، یا میں لیکن میرا خیال ہے ان کے لائرز نے ان کو کہا کہ ہم یہ کیس لڑیں گے۔ اب علی ظفر صاحب نے جو ان کے لائر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جب ہم ادھر جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے، مطلب ذہنی طور پہ وہ تیار بیٹھے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا۔ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں یہ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو کیس لے کے جاتے ہیں آگے وہی ان کو شکست ہو جاتی ہے، وہیں پر کوئی دیکھیے کچھ چیزوں پر تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ اپنے جو کیا کہتے ہیں گھاگ سیاسی جماعتوں سے، یہ ماننے والی بات ہے، تجربہ کار سیاسی جماعتوں کے، اور ان کا مقابلہ ظاہر ہے کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ پر وہ الزام لگاتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر آپ اپنے ویک پوائنٹ نہ دیں تو ظاہر ہے ان کا اگر یہ مقابلہ ہے تو پھر اس کے حساب سے ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے سیاسی فیصلے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت نے پچھلے 1.5-2 سال میں کیے ہیں، ان میں سے کچھ سیاسی فیصلے سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی بڑھی اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ ایک بڑا وہ تھا، لیکن میرا خیال ہے جو اس طرح کے ٹیکنیکل سیاسی فیصلے ہیں ان میں سے کچھ ان کے ہاں ویک فیصلے تھے وہ، اور جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں پر وہ جیسے ابھی اسی کوئی لے لیں تو سنی اتحاد کونسل کی جو یہ کی طرف سے اگر یہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کی درخواست رد کر دیتی ہے تو یہ ساری سیٹیں باقی جب تقسیم ہوں گی پارٹیوں میں، جو پارٹیوں کی ممبرشپ کے حساب سے جو ان کے اندر اب نئے منتخب لوگ آئے ہیں، تو بہت سی سیٹیں 2/3 اکثریت سے زیادہ سیٹیں جو پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں اور اتحاد میں شاید شامل ہوں اور ان کے پاس چلی جائے گی، تو ایوان میں اکثریت تقریباً 2/3 کی ہوگی، اور یہ آنے والے دنوں میں کم از کم قانون سازی کے حوالے سے اور آئین میں بھی کوئی میجر ترمیم ہوئی تو اس حوالے سے یقیناً سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کو کہا کہ جناب ان کی سیٹیں نہیں ملنی، آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کیوں ان کو دلوانا چاہتے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کیوں دلوانا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کو کیوں سیٹیں چاہیے؟ آگے کیا مستقبل میں کوئی خطرات ہیں، کوئی پریشانیاں؟ نہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس تو 10 ممبر بھی ہوں اسمبلی میں بہت ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس 30-35 سیٹیں اور آپ کے ممبرز اس میں آ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ لے کر آئیں۔ اچھا، سینٹ اور صدر کے جو الیکشن ہوگا، انتخاب ہوگا، اس کے اندر بھی ظاہر ہے یہ لوز کریں گے، تو یہ سینٹ میں بھی اکثریت پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں کی ہوگی، جو اب تقریباً بہت کم فرق ہے، جو ابھی الیکشن ہونے ہیں 13 مارچ سے پہلے میرا خیال ہے شاید ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ نقصان بھی ہے، اسمبلی کے اندر بھی نقصان ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ تھا جس پارٹی کو جوائن کرنے کا وہ تھوڑا سا ان کو ابھی اس وقت سوٹ نہیں کیا۔ مجلس وحدت المسلمین والا بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے سنی اتحاد کونسل والا، کہ ان کی فہرست امیدواروں کی فہرست پہلے سے نہیں تھی قومی اسمبلی میں، الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروائی گئی۔
کے پی کے کی بات کریں گے جی. کے پی کے اسمبلی کا آج اجلاس ہوا. پہلا 9 منتخب ارکان تھے, انہوں نے حلف لیا, لیکن آج اجلاس میں گھڑیاں بھی آئیں, لوٹا بھی آیا, خالی بوتلیں بھی آئیں اور جوتا بھی آیا. یہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا, نعرے بازی چلتی رہے گی مطلب آگے بھی؟ کے پی کے اسمبلی میں تو ویسے ہی اپوزیشن بہت کم تعداد میں, تو آج جتنے بھی میرا خیال ہے جو مہمانوں کی گیلری میں سے چیزیں, وہ صوبیہ شاہد کی بات کر رہے ہیں اس واقعے کی نا, جس میں ایک ممبر اسمبلی جو صوبائی اسمبلی تھی وہ انہوں نے آ کے گھڑی لہرائی اور چیزیں کی, اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ تو چند ہے نا. باقی 3 اسمبلیوں میں اگر آپ یہ کریں گے, بلکہ چوتھی قومی اسمبلی میں رکھیں جہاں پہ اکثریت دوسروں کی ہوگی, جب آپ مہمانوں کی فہرست بنے گی تو ان میں سے مہمانوں کی فہرست میں آپ کے اراکین اسمبلی کی سفارش پر مہمانوں کو گیلری میں اتنے تعداد میں لوگ نہیں موجود ہوں گے جتنی تعداد میں آپ کی کے پی اسمبلی میں. تو پھر کیا آپ ایک اور خطرہ ہی موجود یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے روایت قائم کریں گے اسمبلی کے اندر ہونے والی چیزوں کو, اسمبلی میں کہ باہر مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کچھ ڈکٹیٹ کروا رہے ہوں گے, تو پھر آپ باقی اسمبلیوں میں کیا ہوگا؟ تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی. اسمبلی کے اندر لوگ احتجاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, کوئی بینر لے کر آئے گا, کوئی پوسٹر لے کر آئے گا. یہ معاملہ اس ایوان کے اندر ان کے ارکان پہ چھوڑ دیں, اس کے اسپیکر پہ چھوڑ دیں, ان کی پارلیمانی پارٹیز پہ چھوڑ دیں, وہ اندر. لیکن جو باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ جو گیلریوں سے بیٹھ کے چیزیں کریں, تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے, یہ کوئی علامت اچھی نہیں ہے جس طرح سٹارٹ ہوا ہے کے پی کے. اچھا یہ بتا دیں کہ مطلب آگے اب بل بھی پیش ہونے ہیں, بجٹ بھی پیش ہونا ہے, بہت سارے دوسرے معاملات بھی ہیں, اس وقت بھی ایسے ہی ہوا کرے گا ہر اسمبلی میں, یہی ہلڑ بازی, یہی نعرے بازی اسی طرح ہوتا رہے گا؟ میرا خیال ہے دیکھو باقی 3 اسمبلیز میں ہوگا یہی کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہلڑ بازی بھی ہوگی, نعرے بازی بھی ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی جہاں اکثریت ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے. مطلب دیکھیں سندھ اسمبلی میں بہت کم اپوزیشن ہوگی. بالکل. اچھا تھوڑی سی اپوزیشن, مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں جو جے یو آئی کے, اور اگر پی ٹی آئی کے 1-2 لوگ بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں, تو یقیناً تھوڑا سا مسئلہ آئے گا. پنجاب اسمبلی میں تقریباً عددی اکثریت فگر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ایک ویزیبل ہے جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن پھر وہی بات کہ اکثریت بہرحال ان کے مخالف لوگوں کی ہے. ان کا مقصد اپوزیشن کا کچھ نہیں ہوتا, وہ ایک سیشن کو نہیں چلنے دیتے, وہ اسمبلی کو آرڈر نہیں ہونے دیتے, وہ ایشوز, قراردادیں, بجٹ, کوئی قانون بن رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے تو اس کو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن الٹیمیٹلی جو سادہ اکثریت بھی ہے وہ تو مسلم لیگ نواز کو اگر پنجاب اسمبلی میں حاصل ہے, تو آج بھی جسٹر تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ نے صحیح دیا. مریم نواز کی بات کرتے ہیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, اور 2 دن ہو گئے ان کو وزیر اعلیٰ بنے. آپ نے کیا نیا کیا دیکھا آج یا 2 دن میں مریم نواز میں جو کسی وزیر اعلیٰ میں نے جو نیا دیکھا, سب سے پہلے تو پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ بنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. 2 دنوں میں میرا خیال ہے کہ انہیں جس انداز میں کوئی بڑا ٹیک آف چاہیے تھا بطور ایڈمنسٹریٹر, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کو قریب جو لوگ ہیں, چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں, وہ انہیں اسی طرف ہی لے گئے جو ایک ٹپیکل سی چیزیں ہیں کہ آپ ایک تھانے کو وزٹ کر لیں, آپ نیو سیف سٹی اتھارٹی کے دفتر میں چلے جائیں اور چیزیں کر لیں. ان کا وہ جو نظر آنا تھا نا کہ جو ایز اے وزیر اعلیٰ کہ پہلے ہی دن کہیں سے ایسا سرپرائز وزیر جس میں انتظامیہ کو نہیں پتا, جس میں کچھ نہیں کیا, اور آپ نے جاتے ہی کوئی ایسا اسٹیپ لیا, ایسا اعلان کیا جس سے آپ کی امیج اور دھاک بیٹھ جائے. تو ابھی تو روٹین کی چیزیں ہیں, ابھی اور تو انہیں دوپٹے ٹھیک ہو رہے ہیں, تو دیکھیں وہ بھی جسچرز ہیں. جی دیکھیں انہوں نے بات کرتے ہوئے جسچرز دیا کہ یہ اپنی جو گورنمنٹ کی کمپلائی تھی ان کو بریف کرنی تھی, ان کے دوپٹہ لیا ہوا تو سر سے ڈھلکا, تو سر کے قریب کیونکہ کھڑی ہوئی تھی انہوں نے اس کو دوبارہ کر دیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک آپ توقع نہیں کرتے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں. وہ دوپٹہ رکھتی یا نہ رکھتی ایشو یہ نہیں ہے. انہوں نے پنجاب کے 11 کروڑ لوگوں کے عام لوگوں کو, ہر بندے کو ریلیف دینا ہے. انہوں نے اپنی گورننس بہتر, ہر بندے کو بلا امتیاز فائدہ ہو. بالکل اس چیزوں پر انہوں نے ہوم ورک کیا بھی ہوگا, کریں گے بھی صحیح. انہیں کچھ ٹائم چاہیے کہ اسرٹ کرنے کے لیے کہ وہ سی ایم ہیں, اور بہت سی چیزوں کے اوپر ان کا جو کہ پہلے کبھی وفاقی وزیر وہ نہیں رہیں, صوبائی وزیر وہ نہیں رہیں, اور یکدم آپ 11 کروڑ سے زیادہ کے صوبہ کے ایڈمنسٹریٹیولی ہیڈ ہیں. تو میرا خیال میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا سیٹ ہونے میں. لیکن اس سے پہلے جو مخالف سیاسی جماعت
سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ ان کے بہت سے امتحان لے گی، بالکل ری ٹریک کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن مریم نواز کو فوکس کرنا ہوگا۔ آج ویسے ایک پازیٹیو جیسٹر بھی ہے مریم نواز کا، ایوان میں رانا آفتاب سے جا کے وہ ملی ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کو جو ابھی اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی ہونا ہے بہرحال، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جا کے ملی ہیں جو ان کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے بائک آؤٹ کیا تھا، لیکن آج جب وہ اسمبلی میں بیٹھے تو مریم اٹھ کے ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، میرا آپ سب کا ٹائم بھی اتنا ہی میں دے سکتی ہوں اگر آپ وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کاش اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت بھی ایوان میں ہوتے، لیکن بہرحال انہوں نے اب بھی ایک جیسچر دیا۔ سیاسی چیز تو ایسے ہی ہوتی ہے، اور لیڈر آف دا ہاؤس کو ہی انیشیٹو لینا تھا، تو انہوں نے اچھا ایک پولیٹیکلی اچھا قدم ہے، ایک جیسچر، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بڑا جیسچر ہے، لیکن ہوگا وہی جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی قیادت نے طے کیا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر کیسے چلنا ہے۔ آخری بات بتا دیں، جیلوں میں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں یا ان کے ساتھ بھی یہ پازیٹیو جیسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں تو ظاہر ہے ہونا چاہیے، ایسے لوگ جو بے گناہ ہیں، ایسے لوگ جو صرف سیاسی بنیادوں پر ہیں، ایسے لوگ جن کے خلاف کوئی ہینیس کرائم نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر ہے، چاہے وہ 9 مئی والا کوئی ایشو ہے یا کچھ اور ہے، تو ظاہر ہے، اور جو سزا یافتہ ہیں وہ ہوں گے تو ان سے ظاہر مختلف ہوگا، لیکن اگر کسی کو پولیٹیکلی صرف اس سیاست کی وجہ سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ایشو آئے گا، مطلب وہ ان کو فوری طور پہ ریلیف ملنا بھی چاہیے چیزیں بھی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہفتہ 10 دن دیں، اور اس کا دار و مدار اسمبلی کے اندر پولیٹیکل جو سٹیپس ہیں ایوان کو چلانے کے حوالے سے یا ایک پارلیمانی روایات کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ان کو بھی دیکھا جائے گا، میرا خیال ہے اس کے بعد۔ تھینک یو ویری مچ۔